ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ اللہ 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 یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ 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 یا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 یا اللہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر گوس کا دیوانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا، اللہ 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 اللہ۔ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے جی ہاں، بار بار اس میں آپ یہ صدا سنتے ہیں، ہو جاؤ بچوں، ہو جاؤ بچوں ریڈی، کہ اچھی پیاری باتوں کا اور کیا ہے، اپنا دین سیکھیں اور دنیا کو سکھلائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنا دین سیکھنا ہے اور دنیا کو سکھانا ہے، کیونکہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہاں، پہلے سیکھنا پڑے گا، پھر سکھانا پڑے گا۔ اگر سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے کیا؟
تو یہاں پر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور جو گھر پہ بچے بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اسلام فار کڈز دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیے، اول تا آخر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ تو جلدی جلدی پروگرام کا حصہ بن جائیے، اور جو بچے کھیل کود میں مصروف ہیں، ادھر ادھر مصروف ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ آ جائیے۔ اچھا، بعض بچے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ اس کام میں کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر باتیں کریں گے تو پھر آپ کی پورا سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ نے پوری بات سمجھنی ہے، دلچسپی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قاری صاحب بھی پڑھائیں گے، اچھی باتیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ کیا سناؤں گا؟ کہانی بھی سنائیں گے آپ کو۔ تو جلدی جلدی پروگرام کا حصہ بننا ہے، نعتیں بھی سنائیں گے، تو مزیدار قسم کا پروگرام کریں گے مل بانٹ کر۔ کچھ باتیں آپ نے کہنی ہیں، کچھ باتیں ہم نے کہنی ہیں۔ جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں وہ کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ جی، آج میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے جلدی سے جو ہے سوال کا جواب دینا ہے، اور سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بتائیے کوئی بھی قرآن کریم کی آخر کی یا شروع کی، اور اگر شروع کی بھی بتا دیں آخر کی بھی بتا دیں بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ 5 آخر کی صورتوں کے نام بتائیے اور 5 شروع کی صورت، ورنہ ایک آخر کی صورت کا نام بتائیے اور ایک شروع کی۔ اگر 2 بتا دیتے ہیں، 3 بتا دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ آپ آخر صورت کا نام بتا دیں، شروع صورت کا نام بتا دیں۔ اگر آپ نے 10 صورتوں کے نام سنا دیے، مدینہ مدینہ، بہت اچھی بات۔ اور جو بچے 10 صورتوں کے نام سنائیں گے ہم ان کو دیں گے بڑی والی شاباش۔ کیا دیں گے؟ تو آج بھی ہمارے پاس شاباش ہیں، اور شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں، جی آپ کی جانب آئیں گے گھر سے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آیت نمبر 7، 8، 9 سورۃ الطارق کی کون سی سورت پڑھیں گے؟ اچھا، سورۃ اس کی بھی آئے الطارق۔ گی قاری صاحب، کچھ بچے کہہ رہے ہیں طارق، کیا صحیح تلفظ کیا ہے؟ اس کا صحیح تلفظ ہے طا، سورۃ الطارق۔ کیا؟ جی ہاں، جب بھی ہم کوشش کریں سورتوں کے نام بھی لیں تو عربی تلفظ ہو، سورۃ الطارق۔ تو سورہ طارق اما پارہ کی سورت ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر آج 7، 8 اور 9۔ اس کو پہلے پیارے بچوں توجہ کے ساتھ سنیں گے، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ پہلے سنیں، پھر سمجھیں گے، پھر پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کو یہاں موجود بچے بھی سنائیں گے اور آپ لوگوں نے بھی سنانا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ پہلے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخرج من بین الصلب والترائب، انہ علی رجعہ لقادر، یوم تبلی السرائر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب قاری صاحب نے جس انداز سے پڑھا ہے اس انداز کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ سرائر کو کیوں کھینچا ہے، ادھر کون سی مد ہے، ٹھیک ہے، جو آیتیں ہیں، جو کلمے ہیں، جو حرف ہیں، اس کی ادائیگی کیا ہے، کہاں ہونٹوں سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں، گلے سے، حلق سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ قاری صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنا کام کر رہے ہیں، سب اپنا اپنا کام کریں گے تو بہت اچھے انداز سے لائیو گزرے گی۔ ابو کا کام ہے بازار جاتے ہیں، سامان وغیرہ لا کر دیتے ہیں، امی کھانا بنا دیتی ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ کھانا۔ آپ کھائیں نہیں، تو سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو قاری صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ پڑھنا۔ قاری صاحب اپنا کام کریں اور آپ نہیں کریں تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ تو قاری صاحب اچھے انداز سے کر رہے ہیں تو آپ بچے بھی اچھے انداز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخرج۔ جی ہاں پیارے بچوں، خا کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ یہ خا بعض بچے پڑھتے ہیں کھا، کھانا کھایا، تو یہ کھا نہیں پڑھنا، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ خا، یخرج،
موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کریں گے. را پر جب بھی زبر پیش آئے اس کو بھی موٹا کرتے ہیں. من بین الصلب. جی ہاں پیارے بچوں، یہاں پر بھی غنہ ہوگا. اس کو غننے کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، بدلنا نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھتے ہیں. صاد کو موٹا رکھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، اور ایکسٹرا موٹے حروف یعنی بہت زیادہ موٹا کر کے ادا کریں گے. اور پیارے بچوں یاد رکھیں یہاں لام نہیں ہلنا چاہیے. بعضوں سے یہ لام ہل جاتا ہے، اس کو ہلائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. وَالتَّرَائِب. جی ہاں پیارے بچوں، را کو پر رکھنا ہے، اور یہ مد ہے، مد متصل. 2 ڈھائی الف یعنی 4-5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے. حمزہ کو واضح رکھنا ہے. اور پیارے بچوں وقف کی صورت میں با جب حروف قلقلہ، کوئی بھی قلقلہ والا حروف ساکن ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ آواز خوب لوٹ کر آتی ہے، واپس آئے گی. وَالتَّرَائِب. ماشاء اللہ. انہو. نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ادا کریں گے. کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. علی رجعہ. بعض بچے پڑھتے ہیں الا، ابھی بھی آواز آئی کسی کی تو پڑھنا ہے علی. عین حلق کے درمیان والی حصے پر زور دیں. علی رجعہ. ماشاء اللہ. حلق کے درمیان والے حصے سے کھڑی حرکات ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. را پر زبر آنے کی وجہ سے پر رہے گا. جیم حرف قلقلہ سے ہے، سکون والا ہے، قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کر آئے. اور پیارے بچوں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، جیم میں بعض پڑھتے ہیں رج، چھے جیسی آواز نہیں آنی چاہیے. اور جھے عربی اردو کا جھے ہوتا ہے، ویسی بھی آواز نہیں آنی چاہیے. یعنی جیم کی ادائیگی جو ہے وہ کلیئر رہے. راجعی. ماشاء اللہ. لقادر. قاف کو پر رکھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے، اس کو موٹا ادا کریں گے. اور پیارے بچوں یہاں را ویسے پر ہے مگر وقف کی صورت میں ساکن ہوا اور اس سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے یہ را باریک ہو جائے گا. ماشاء اللہ. یوم. حرف لین کو نرمی سے سختی سے نہیں ادا کریں گے. یوم. تبلی السرائر. با میں قلقلہ ادا کریں گے، آواز لوٹ کر آئے گی. سین کی ادائیگی باریک سیٹی کے ساتھ. اور پیارے بچوں را پر زبر آنے کی وجہ سے پر، اور مد ہے یہ بھی مد متصل، اس کو بھی 2 ڈھائی الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور یہاں پیارے بچوں جیسے اوپر تھا را پر پیش آنے کی وجہ سے ویسے پر ہوگا. اگر ملا کر پڑھیں گے وقف کرنے کی صورت میں یہ ساکن ہو جاتا ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو قاری صاحب جس طرح پڑھا رہے ہیں تجویز سے پڑھا رہے ہیں. کیسے پڑھا رہے ہیں؟ تجویز. اچھا یہ بتا دیں بھائی کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم تجویز سے پڑھ رہے ہیں. ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ تجویز. یہی کہتے ہیں نا کہ تجوید کے قرات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں. تو تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. قرآن پاک پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے؟ تجوید. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں دیکھیں یہ بھی کاف ہے یہ بھی کاف ہے. 2 کاف ہیں عربی میں، 2 کاف ہیں. 2 کاف نہیں ہے، ایک ہے قاف اور ایک ہے کاف. تو یہ غلط انداز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں الف سے الف بے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو عربی میں ہے با. کیا ہے؟ یہ اردو والے انداز ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ عربی میں نہیں پڑھنا ہے. اور کچھ لوگ عربی کہتے ہیں، صحیح ہے عربی. تو اس طرف بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. کچھ کال سی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے کیا بات کہہ رہے ہیں. جی میرے اچھا عابد بھائی اور اچھا قائد صاحب، میں ہوں زینب کراچی سے. قائد صاحب آج میں آپ کو کچھ صورتوں کا مختصر سا ٹیسٹ دوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. سورہ لہب. تبت یدا ابی لہب وتب. اور سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس. کس مت نہیں جانا ہے، لمبا نہیں جانا ہے. جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ زینب منیر نے ٹیسٹ دیا ہے. جی ہاں اچھا کیسا ٹیسٹ دیا ہے؟ خود ہی پڑھا ہے. ماشاءاللہ. پہلی انہوں نے ماشاءاللہ. سورہ بروج کی جو آیت پڑھی بہت پیاری پڑھی, کوئی غلطی نہیں کی. دوسری سورہ لہب کی آیت میں غلطی ہو گئی. وہ کیا غلطی ہوئی کہ جب آپ نے وقف کیا تو پیاری بچی جب ہم وقف کریں گے تو اس کو قلقلہ کریں گے جماؤ کے ساتھ, وَتَبْ اگر جلدی کریں گے وَتَبْ تو یہ غلط ہو جائے گا. اور سورہ ناس میں بہت اچھا پڑھا آپ نے, غنہ تھوڑا کمزور کر دیا ورنہ آپ نے ماشاءاللہ اوورآل اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی زینب منیر بہت بہت شکریہ, جزا کلہ و خیرہ. آپ ہمارے پروگرام میں کالز کرتی رہتی ہیں اور آپ کی 100 سے زیادہ جو ہے آپ کی کالز ہو چکی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کا ایک اپنا انداز ہے, اچھی اچھی باتیں بھی آپ بتاتی ہیں. آج آپ نے ٹیسٹ بھی دیا ہے, جزاک اللہ خیرہ. ایک اور کال کی جانب پڑیں گے. میرا نام محمد عمار ہے اور میں حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا. پہلی سورت کا نام سورہ فاتحہ اور آخری سورت کا نام سورہ ناس ہے. کڈس مدنی چینل, کڈس مدنی چینل. کتنی صورتوں کے نام بتائیں؟ 2. چلیں جی آپ کو دی جا رہی ہے شاباش. کاش کوئی بچہ بڑی والی شاباش لے جائے. 5 صورتیں آخر کی, 5 صورتیں شروع سے. آپ نے یہ صورتوں کے نام بتا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی والی شاباش مل جائے گی. چلیں جی یہاں پر بھی آئیں گے جب موقع لگے گا, آپ لوگوں کی جانب بڑھیں گے. ابھی قاری صاحب کی جانب آتے ہیں دوبارہ. اب قاری صاحب یہی آیتیں مبارکہ آپ کو پڑھائیں گے تو پوری آیتیں آپ نے پڑھنا ہے اور صحیح طرح. ابھی سمجھا تو ہے, اب دیکھیں کس انداز سے آپ لوگ سناتے ہیں. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرج من بین الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوشش کریں ناک سے نہ پڑھیں, آپ کلیئر کریں. اچھا یہ ناک میں کیسے آواز چلی آتی ہے؟ بول تو منہ سے ہی رہے ہیں, منہ سے. ناک سے کیسے آواز ناک میں کیسے چلی آتی ہے؟ یعنی بعض بچے ویسے بولتے وقت تو صحیح بولتے ہیں مگر جب پڑھنے کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ناک کی طرف میلان کرتے ہیں. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرج من بین الصلب والترائب. اب ناک سے پڑھتے پڑھتے جو ہے ناک سے آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آواز ناک میں لے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا اسے پتہ کیسے چلے گا؟ میں خود اپنے آپ کو کیسے چیک کر سکتا ہوں کہ بھئی ناک میں آواز جا رہی ہے؟ جب آپ جہاں ناک میں نہیں جانی چاہیے, مثال کے طور یخرجو پتہ ایسے آپ ایسے ہاتھ رکھیں گے, یخرجو رکھیں, یخرجو. ناک میں آپ کو آواز یعنی ہلتی ہوئی وائبریشن جیسی ہوتی ہے موبائل نہیں نہیں ہو رہا. اب کوئی ایسا جملہ بتائیے. جیسے مم, اب یہ ناک سے ادا ہوگا. کیسے؟ مم بینس. مم گئی ناک میں آواز, ٹھیک ہے. مم جا رہی ہے, مم وائبریشن سی ہو رہی ہے تو یہ اب ناک سے پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یخرجو, یخرجو. کیونکہ باپو ہوتا یہ ہے نا کہ اب میم یا نون کی آواز ناک میں جاتی ہے اور غنہ جو ہے وہ ہمیشہ ناک سے ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ دیگر جو حروف ہوتے ہیں وہ ناک سے نہیں پڑے جاتے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے کہ غنہ ہے تو ناک میں وائبریشن ہوگی, یہ ناک سے آواز ادا ہوگی, اور باقی جو ہیں وہ ہونٹ سے ادا ہوں گے. یہ چیزیں آپ نے سمجھنا پڑیں گی اور پھر پورا پڑھنا. اب آپ ناک سے باتیں کرنا شروع کر دیں
آپ کیسے ہیں تو یہ آپ صحیح نہیں ہوگا. اور باپو بولے اس آپ کو سیدھی بھی بات. تجوید کی اصطلاح میں حرام قرار دیا اوہو. کہ سب حروف ہم ناک سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پیارے بچوں توجہ رکھنی ہے. قاری صاحب نے اتنی بڑی بات بتائی ہے کہ ناک میں اس طرف آپ کو فارمولہ بھی دے دیا ایک ہے نا چیک کرنے کے لیے, یا آپ کی انگلی تھرمامیٹر ہے, بخار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, بخار کا ایک فارمولہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے آپ کا یہ آپ دیکھ لیں بھائی یہ تو ناک میں آواز جا رہی ہے, تو یہ کیا ہو گیا غلط. جہاں جانی ہے وہاں جائے, اور جہاں نہیں جانی ہے وہاں آپ نے کوشش کر کے پریکٹس کریں گے نا, بار بار چیک کریں گے. اچھا بعض تو شیشہ بھی رکھتے ہیں قاری صاحب, بالکل شیشے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ شیشے میں دیکھ کے پڑھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ جب شیشے میں دیکھیں گے تو آپ کے حروف جو ہے نا بہت اچھے ہو جائیں گے. یعنی کہاں پر زبان لگانی ہے, ہونٹوں کو کہاں ملانا ہے, با کہاں سے ملانا ہے, خشک حصہ ملانا ہے یا تر حصہ ملانا ہے, یا زبان آپ نے زال پڑھا, زال کیسے پڑھا, زا کیسے پڑھا. تو یہ چیزیں, اور پھر آپ کی ادائیگی, جیسے مثال کے طور پر یہیں یخ روجو ہونٹ گول ہوئے کہ نہیں ہوئے پتہ چلے گا. اگر آپ نے شروع میں کل کے یخ روجو خا میں گول نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اگر خا میں گول کے یخ روجو, یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا آئینے کے سامنے ایک آئینہ چھوٹا سا لے لیں, اور بعض ہوتا بھی ہے جب یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک آئینہ ہوتا ہے, جی ہاں ہونٹ گول ہو رہا ہے تو آپ صحیح ہے. پھر بتانے والا کون ہے؟ سب سے اچھا آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں. ہاں جی ہونٹ گول ہو گئے, نہیں ہوئے, اڑنے میں ناک میں آواز جائے گی تو ادائیگی تا, زبان جو ہے اوپر کی جانب لگی. تو چیزیں آپ کو سیکھنا پڑیں گی, اور ایک مرتبہ سیکھنی ہے آپ نے. جب آپ نے ایک مرتبہ سیکھ لیا, اچھے انداز سے پڑھ لیا, پھر جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. اور جو بھی کام کریں, اور یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کو پڑھنا کیسے؟ پھر یہ عام انسان کی کسی کتاب ہو تو بنا صحیح طرح پڑھیے گا, اس کو آپ صحیح طرح پڑھیے گا, اس کو جب آپ کی توجہ نہیں بٹے جب پڑھیے گا. لیکن کسی عام انسان کی کتاب ہو, بولے میری بہت اہم کتاب ہے, اس کو آپ اس طرح نہیں پڑھیے گا, توجہ سے پڑھیے گا. تو یہ کتاب تو اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. انہوں نے بتایا یہ قرآن ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ, کوئی مکے میں نازل ہوئی, مدینے میں نازل ہوئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک نازل ہوا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا, صحابہ کرام نے پڑھا, اولیاء کرام نے پڑھا, آج تک جو ہے. اور قرآن پاک کو یہ برکت ہے قرآن پاک کی کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک, اس کو بچہ جو ہے قرآن پاک جو ہے مسلمانوں کا حفظ کر لیتا. سبحان اللہ. اور جو پہلی آسمانوں کی کتابیں تھیں وہ صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں, عام انسان اس کو یاد نہیں کرتے تھے. لیکن یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے, اس کی برکت ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایسے یاد کر لیتا ہے کہ نہ کوئی آیت آگے پیچھے ہوتی ہے, نہ کوئی حرف آگے پیچھے ہوتی ہے, نہ ایک زبر زیر آگے پیچھے ہوتی ہے. کیوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو پیارے بچوں قرآن پاک سے محبت کیجئے, قرآن پاک کو چومیے, اور جب قرآن پاک پڑھیں, اب یہاں پر بھی آئے نا تو خوشبو لگا کر, کیونکہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, اچھے اہتمام کے ساتھ. گھر میں بھی خوشبو کا اہتمام کیجئے, اگربتی لگا لیجئے, ٹھیک ہے. تو آپ نے خوشبو کے ساتھ, لیکن جس کی خوشبو بعض ابو کے عطر ہوتے ہیں, مہنگے عطر ہوتے ہیں, تو وہ بس اٹھا لیتے ہیں, وہ مدرسے میں لگا رہے ہوتے ہیں, خود بھی لگا رہے ہوتے ہیں. ابو کہتے ہیں کہاں گیا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, وہ جا کے دوستوں کو لگا رہے ہیں, اس کے لگا رہے ہیں. جو قیمتی چیزیں ہیں یا کوئی بھی چیز ہے, آپ نے اپنی امی ابو کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی ہے. پوچھ لیں ان سے, امی یہ میں لے لوں؟ ہو سکتا ہے جس کو آپ یوں سمجھ رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے لیے کچھ نہ ہو, لیکن ہو ابو کے لیے قیمتی شے. بعض بچے وہ اٹھا لیتے ہیں, وہ بہت چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے, بہت قیمتی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آگے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ نے اس طرف بھی توجہ رکھنی اہتمام کے ساتھ. کس طرح؟ اہتمام کے ساتھ. اب دیکھیں کال کرتے ہیں, آپ اپنی امی کو کہتے ہوں گے یا ابو کو کہتے ہوں گے, اور میں بڑوں سے گزارش کروں گا جب یہ آپ سے کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی کال ملا دیں اور پروگرام کا حصہ بنا دیں. اس طرح بچے پھر جوائنٹ رہتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کال لینے کی کہ بچے جوائنٹ رہیں. اب زینب منیر ہے اور بعض ایسے بچے ہیں جو ریگولر کال کرتے ہیں, بار بار کال کرتے ہیں. کیا جب کال کرتے ہیں تو اپنی آواز سنتے ہیں تو خوش بھی ہوتے ہیں, اور پھر ان کو ایک اچھا بھی لگتا ہوگا. گھر میں صرف مدنی چینل ہی چلتا رہے گا. تو اچھا ایک ماحول بنائیے, مدنی ماحول بنائیے, دینی ماحول بنائیے. اب کس جانب آ رہے ہیں, کون سنائے گا؟ آپ پڑھیے شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ علی رجعہ لقادر. ماشاء اللہ. اب دیکھیں بابو, ہمارے عزیر شاہ صاحب کی آواز ہی جو ہے نا یہ باریک ہے, مگر انہوں نے کوشش کی کہ ناک میں نہ جائے اور اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی, حتیٰ کہ ان کی آواز جو ہے قدرتی ایسی ہے کہ ناک کی طرف میلان ہے, مگر ماشاءاللہ انہوں نے پھر بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ پڑھیں گے سیدھے ہاتھ سے لے. ہاں سیدھے ہاتھ کو ذہن میں رکھنا ہے, لگائیں نعرہ. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے,
सीधे हाथ से देना है सीधा हाथ कौन सा है सीधा हाथ ये है इसी हाथ से देना है और इसी हाथ से लेना है जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر माशाल्लाह, रा को बारीक रखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा जी हमेशा بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بين الصلب والترائب माशाल्लाह. अब टीम बी की तरफ आएंगे सिराज साहब को दें सिराज भाई काफ़ी दिनों बाद आए إنه على رجعه لقادر माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की जी. हमजा भाई पढ़े. يوم تبلى السرائب ये रा बारीक पहले वाला रा पुर करेंगे, दूसरा रा बारीक दोबारा पढ़े. يوم تبلى السرائر माशाल्लाह, अच्छी कोशिश आई आखिरी वाले को हो गया कंप्लीट हो गया जी. तीनों आयत हो गई चलें जी अच्छी बात है बापू आपने एक बात कही, मैं इस हवाले से अर्ज़ करूँगा कि कुरान पाक को सीने से लगा के रखेंगे ना तो ये आपके सीनों में उतर जाएगा. सुभान अल्लाह और एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो जब देखो अपने किताब, कोई भी दीनी किताब अपने सीने से लगा के रखते हैं और किसी को देखते कि वो किताब साइड पे लेके जा रहे हैं तो उनको कहते हैं कि आप अगर किताब को अपने से दूर रखेंगे तो ये आपसे दूर रहेगी, इसको अपने करीब रखें. या हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह. और माशाल्लाह कुरान पाक का और मदनी कायदे का बाद बच्चे जुज़दान भी मनाते हैं ना, अगर कहीं जा रहे हैं पढ़ने तो मदरसे जा रहे हैं तो जुज़दान के अंदर रखते हैं. जुज़दान भी खूबसूरत सा होता है और उस जुज़दान के ऊपर भी खुशबू का एहतमाम कीजिए, खुशबू के साथ रखें. और जहाँ खुशबू होती है वहाँ जाते आते आप गाड़ी पे जा रहे हैं ऐसी पैदल जा रहे हैं और आपको खुशबू आ जाए तो आप बोलें खुशबू आ रही है, मज़ा आ रहा है. और फिर जब कुरान पाक खुले तो इसे खुशबू के साथ रखें, इसके सफ़े सफ़े से खुशबू आए, इसके जुज़दान से खुशबू आए. जब कुरान पाक की तरफ हाथ बढ़े तो आपके हाथ में भी खुशबू हो जाए. तो अच्छा एहतमाम कीजिए, जिस जगह पे कुरान पाक पढ़ा जा रहा है उसमें भी खुशबू होनी चाहिए, उस रूम के अंदर खुशबू हो. जब आप इस तरह एहतमाम करके पढ़ेंगे, कुरान पाक को सीने लगाएंगे, मदनी कायदे को सीने लगा कर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये दिल से तो लगा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इसकी भी बरकतें हमें नसीब होंगी. तो अब कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला आप बच्चों की जानिब आते हैं हदर में और तरतील में. जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं नारोवाल से बात कर रहा हूँ. जी अहमद. सूरत नास, सूरत काफिरून, सूरत इखलास, किड्स फनी चैनल हमारा चैनल. जी कितनी नाम बताए, कितने? 3. और बताएं भाई, और बताएं. ठीक है आपने बताया 3 नाम, अच्छी बात है. एक और कॉल की जानिब. हम दोनों भाई मोहम्मद अहमद तारी और मोहम्मद तलहा तारी अर्ज कर रहे हैं. आबिद भाई जी आज भाई. हम ये नारे लगाएंगे. हर सहाबी या नबी जन्नती, जन्नती. सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती. चार याराने नबी जन्नती जन्नती. हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती. और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती. उस्मान गनी जन्नती, जन्नती. फातिमा और अली जन्नती, जन्नती. है हसन हुसैन भी जन्नती, जन्नती. वालिदैन नबी जन्नती, जन्नती. है ज़ौजाए नबी जन्नती, जन्नती. है मुआविया भी जन्नती जन्नती. और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती. जन्नती, जन्नती जन्नती. जी कार साहब हदर की जानिब आइए और बड़े बच्चे इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ आ रहे हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إنه
يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا لقادرون یوم. ادغام کا قاعدہ یعنی غنہ بھی کریں گے ملائیں گے. اس کو پھر پڑھیں انہ علی رجعہ. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. آپ پڑھیں غفران. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. کیسے آپ کو ترتیل میں سنائیں گے, ٹھیک ہے جی. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. ماشاءاللہ. کچھ کمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں اور لکھا ہے بھائی محمد امین چوہان, قاری انور حسین, ملک امجد, عبد الماجد, معین سہیل, دشان شیخ, خادم حسین, عمر فاروق خان, علی رضا اتاری, حافظ سکندر, فرید بھائی اور قربان علی بھٹی, محمد شمشاد رانا, رضوان, محمد آصف, کیف سبحانی, محمد صدیق, نعمان قادری, احمد, خالد احمد, سمیر احمد, الیاس خان, اعظم سیال کی جانب سے پروگرام کی تعریف کی گئی اور کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ خیرہ. علی گل لکھتے ہیں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. مدنی منی نے لکھا ہے کہ عابد بھائی نون لام را حرف منہ کے کون سے حصے سے ادا ہوتے ہیں, قاری صاحب سے عرض کر دیں. جی عرض کر دیے. لام نون را پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ادا ہوتا ہے زبان کے کنارے سے اور سامنے اوپر تالو یعنی دانتوں کی جڑ کے اوپر جو تالو کا حصہ ہوتا ہے جب ہم سامنے لگاتے ہیں تو لام نون را ادا ہوتا ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لام میں زبان زیادہ لگتی ہے, نون میں اس سے تھوڑی کم اور را میں اس سے بھی کم لگتی ہے. تو اس کی ادائیگی جب آپ صحیح طریقے سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی, آفتاب احمد بھائی لکھتے ہیں مجھے اپنا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. اور اپنا پروگرام کون سا ہے؟ ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے, آمین آمین. اچھا, امتیاز بھائی نے لکھا ہے کشمیر اسلام آباد سے, لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, لائیو پروگرام میں پڑھایا جاتا ہے, ہم کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جی ہاں ماشاءاللہ, دیکھیں گے تو سیکھیں گے, دیکھیں گے تو سیکھیں گے. جی ہاں. محمد مظہر امام نے لکھا ہے اللہ پاک سارے بچوں کو
بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ عباس اتاری سرائے عالمگیر سے نعت خانوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو، ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تعالیٰ شامل کریں گے۔ سید صاحب نے نعت خانوں کو چیلنج دیا کلام سنا دیں، جی سناتے ہیں آپ کو کلام بھی۔ محمد کبیر اتاری بہاولپور سے لکھتے ہیں میرا نعت خانوں کو چیلنج ہے کوئی ایسا کلام سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو، بعد میں بتائیں گے نہیں لفظ یہ نہیں ہے، لفظ لکھا ہوا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جب وہ چیلنج والا سیگمنٹ آئے گا تو اس میں ہم شامل کر لیں گے۔ الیاس بھائی نے نعت خانوں کو چیلنج دیا ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو، بعد میں بتائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سیگمنٹ شروع ہوگا تو وہ لفظ آ جائے گا، لیکن اگر ابھی سے بتا دیں گے تو پھر وہ سوچ کے رکھ لیں گے اور پھر وہ فوراً سنا دیں گے۔ چیلنج تو چیلنج ہوتا ہے نا، اور دیکھیں گے کہ چیلنج دیا ہے لیکن قبول بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ چلیں جی آپ کے کچھ کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں اور قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی قاری صاحب ادھر آ جائیے اور کچھ کالز کی جانب۔ میرا نام محمد عاقل ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عابد بھائی میں آج آپ کو سورہ اخلاص سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ماشاءاللہ اچھا پڑھا۔ ایک جگہ یوں کی آواز آئی، یوں یہ یا ہوتا ہے پیارے بچے، یا پڑھنا، یولد یولد نہیں پڑھنا، اس سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، ماشاءاللہ۔ ایک اور کال دیں۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ لاہور۔ پہلی 5 صورتیں قرآن پاک میں سے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، اور قرآن پاک کے آخری صورتیں میں سے سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ کتنے نام بتائے؟ 10 بتا دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو دی جا رہی ہے بڑی والی شاباش، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور کال ہے۔ آج میں آپ کو سورتوں کے نام بتاؤں گا۔ آج میں سنوں گا سورہ بقرہ، بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، ٹھیک ہے جی، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الفلق، سورہ فیل، سورہ قریش۔ کتنی صورتوں کے نام بتائیں؟ 9 صورتوں کے نام بتائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ہمارا سوال یہ تھا کہ 5 آخر کی بتا دیں، 5 شروع کی بتا دیں، لیکن آپ نے بھی اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کی، جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ۔ ایک اور کال دیں۔ نام غلام محمد اتاری ہے، میں تونسا شریف سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے سورہ فاتحہ، سورہ ناس۔ سورہ فاتحہ، سورہ ناس، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ آج ہم یہاں پر آتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہوگا، قاری صاحب ہوں گے جج، ایک سورت کا نام بتائیں گے، ٹیم اے بی، ایک سورت کا نام، اور پیچھے کی جانب سے چلیں گے، ٹھیک ہے، آخر سے شروع کریں گے، آخر سورت کا نام۔ جی آئیے چلیں مقابلے میں تیار ہو جائیں۔ سورہ ناس، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، سورہ لہب، سورہ لہب، سورہ نصر، سورہ نصر، سورہ کوثر، سورہ کافرون۔ چلیں اپنے بھائی ہیں، سورہ سورہ کافرون، کوثر، سورہ کوثر، ذرا جوش میں، سورہ معون، سورہ ماعون، سورۃ القریش، سورۃ القریش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سورہ فیل، سورہ فیل، سورہ ہمزہ، سورہ ہمزہ، سورہ عصر، سورہ عصر، سورۃ التکاثر، سورہ تکاثر، سورۃ القاریعہ، سورہ قاریہ، سورہ عادیات، سورہ عادیات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سورہ ہمزہ، سورہ ہمزہ، سورۃ الزلزال، سورہ زلزال ہے، آپ نے نام لے دیا سورہ ہمزہ، اور اس طرح اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے یہ سیگمنٹ جیت لیا ہماری ٹیم، ماشاءاللہ۔ ابھی آگے اور بھی سیگمنٹ ہیں، اور بھی مقابلے ہوں گے، اور آپ بچوں کے درمیان ہم جو ہے وہ سلسلے کو آگے کی جانب بڑھائیں گے۔ اچھا جی، اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا مرحلہ، دوسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں، ہو جاؤ بچوں،
اچھا جی، آپ بچوں کی جانب میں آ رہا ہوں اور آج میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں. ایک تھا ہرن کا بچہ. کیا تھا؟ ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ہرن کا بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، چند دنوں کا تھا. تو ماں اس کی جو نا بڑی دیکھ بھال کرتی. اب ماں تو پیار کرتی ہے. تو جیسے وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہونے لگا تو ماں کہنے لگی دیکھو بیٹا یہ ہے جنگل، یہاں پر نا خطرناک قسم کے شیر ہیں اور ہرن کا گوشت ہوتا ہے مزیدار قسم کا. تو وہ شیر تمہیں کھا نہ جائے تو تھوڑی احتیاط کرنا، کسی بڑے جانور کے پاس چلے مت جانا، ایسا نہ ہو تمہیں پیار کرنے کے بہانے بلائے اور پھر تمہیں. ہرن کو بھی جنگل میں جانا ہوتا تھا. تو ہرن قریب قریب رہتی تھی، ہرنی جو تھی وہ قریب قریب رہتی تھی. ہرنی جو ہے زیادہ دور نہیں جاتی تھی. اب وہ جلدی سے آ جاتی کیونکہ اس کو اپنے بچے کی فکر ہوتی تھی. اور وہ اس نے کچھ گھاس لا کے رکھی ہوئی تھی، ہرنی نے کچھ گھاس لا کے رکھی ہوئی تھی تو اپنے بچے پہ ڈال دیا کرتی تھی. بیٹا بس یہیں پر ہی رہنا، جانا نہیں، کہیں سے نہ باہر نکلیں، آپ ہیں چھوٹے تو کوئی جانور آپ کو پکڑ نہ لے، کھا نہ لے. تو ٹھیک ہے امی. تو اب اس کی امی نے جو ہے جب وہ چھوٹا سا تھا تو اس کے اوپر گھاس ڈال کے چلی جاتی. تو ہرنی کا بچہ وہیں پر ہی رہتا تھا. اب اس کو بڑا ہوا اور ہرنی کو اپنا بھی ڈر تھا کہ مجھے کوئی جانور پکڑ نہ لے، مجھے بھی کھا نہ لے. تو کہتے دیکھو بیٹا پتہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کب تک ایک ساتھ رہیں گے، لیکن میں آپ کو چند باتیں عرض کرتی ہوں، چند باتیں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو ان کو ذہن میں رکھنا ہے. اب ہرنی نے اپنے بچے کو نصیحت کی. دیکھو بیٹا آپ جیسے جو لوگ ہیں آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے دیگر جانوروں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اب ہرنی نے یہ باتیں چند مرتبہ اس کو بتا دیں، بیٹا یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اب اس کو ماں کی باتیں، چند باتیں ذہن میں بیٹھیں اور چند باتیں نکل گئیں. لیکن ماں بار بار بتاتی رہتی بیٹا دیکھو ہمارا کب تک کا ساتھ ہے ہمیں نہیں پتہ، آپ نے جو ہے میری یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہے. ایک دن ہرنی جو ہے اپنے بچے کو چھوڑ کر جاتی ہے اور ہرنی کا بچہ سمجھتا ہے کہ ماں ابھی آ جائے گی، لیکن ہرنی کو جو ہے وہ کوئی جانور شکار کر لیتا ہے اور یہ ہرن مر جاتی ہے. اب یہ گھر پر نہیں آتی. تو جو ہرنی کا بچہ ہوتا ہے اب وہ باہر نکلتا ہے، ماں تو آئی نہیں، تو باہر نکل کے ادھر ادھر جانے لگتا ہے. تو شیر کے بچے ہوتے ہیں، چند شیر کے بچے ہوتے ہیں جو کہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو ہرنی کا بچہ جو ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے. ان کے پاس جانے کے بعد جو ہے ان سے کھیلنے لگتا ہے. اب شیر کے بچے چھوٹے ہیں، یہ بھی ساتھ کھیلنے لگتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں. ہرنی کے بچے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اب ادھر سے جو ہے شیر آ جاتا ہے. اب جیسی شیر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہرنی کا بچہ میرے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، ہرنی کا بچہ میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. شیر کو آتا ہے غصے میں آتا ہے. آنے کے بعد جو ہے وہ ہرنی کے بچے پہ منہ پہ ایک زور سے پنجہ مارتا ہے. وہ ہرنی کا بچہ دور جا کے گرتا ہے. اب وہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کے خون نکلنے لگتا ہے. پھر اس کو ماں کی بات یاد آتی ہے. کیا بات یاد آتی ہے؟ کہ ماں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ اپنے ہی جیسے لوگوں میں رہنا، یعنی تم ہرن ہو، تم نے ہرن کے ساتھ ہی رہنا ہے. اور پھر اس کو جیسی یہ بات یاد آتی ہے تو وہ کہتی ہے آج کے بعد میں کسی اور جانور کے ساتھ نہیں رہوں گی، ان کے ساتھ نہیں کھیلوں گی. تو اس کے پھر سمجھ میں آ جاتا ہے. تو پیارے بچوں اسی طرح آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کے ٹیچر کڈس مدنی چینل، امیر اہل سنت اور جو بھی مدنی چینل پر آتے ہیں آپ کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا بعض باتیں بہت تاکید سے گھر والے بتاتے ہیں، بیٹا کوئی بلائے آپ کو آپ نے جانا نہیں ہے. بعض بچے بھول جاتے ہیں، کوئی چاکلیٹ دکھاتا ہے، چاکلیٹ کے ذریعے کوئی بسکٹ، اور یہ بچوں کو باز پکڑنے والے ہوتے ہیں. اور بعض بچے جو ہے نا یوں ہوتا ہے کہیں گھومنے جاتے ہیں تو امی آپ کو سمجھا دیتی ہیں، ابو سمجھا دیتے ہیں بیٹا ساتھ ساتھ رہنا ہے. آپ کا ہاتھ بھی پکڑے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ بازار چلے گئے، کہیں پارک میں چلے جاتے ہیں، کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں، کہیں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، دادی کیا جا رہے ہیں، نانی کیا جا رہے ہیں، تو کہ جانا ہوتا ہے تو امی کہتی ہیں بیٹا میرے ساتھ ساتھ رہنا. بعض جو ہے وہ برقع پکڑے ہوتے ہیں امی کا، بعض ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز پسند آ جاتی ہے. تو وہ اب چیز پسند آ گئی، سائیکل لگی ہوئی ہے، اب وہ سائیکل پسند، اب امی تو چل رہی ہیں، امی سمجھ رہی ہیں کہ منا میرے ساتھ ہے. اب چلتے رہے. امی نے کہہ دیا تھا بیٹا ساتھ ساتھ رہنا ہے. اب وہ سائیکل پر نظر ہے. اب امی اسپیڈ سے، ابو اسپیڈ سے چل رہے ہیں. اب وہ جو بچہ جو ہوتا ہے امی ابو یوں چل رہے ہیں، چلیں نارمل چل رہے ہیں، چلتے رہے. اب وہ بچہ جس کو سائیکل پسند آ گئی اب وہ یوں چل رہا ہے آہستہ آہستہ. اس کی نظر کہاں ہے؟ امی پر
ابو پر نہیں, سائیکل پہ نظر ہے. امی یہ سائیکل لوں گا. اب جب دیکھا امی نہیں ہے, ابو نہیں ہے, وہ تو کہاں پڑ گئے؟ آگے. آپ کہاں رہ گئے؟ پیچھے. اب جیسے ہی بچہ پیچھے رہ گیا, اب وہ کہتے ہیں امی ابو. اب وہ باتیں یاد آتی ہیں امی کی ابو کی کہ سمجھایا تھا ساتھ ساتھ, لیکن آپ کیا دیکھنے لگ گئے؟ سائیکل دیکھنے لگ گئے, کوئی چیز دیکھنے لگ گئے, آپ اس میں ادھر کھڑے ہو گئے. پھر یہ بچے رونا شروع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بعض بچے گم ہو جاتے ہیں, پھر رو رہے ہوتے ہیں زور سے. اب ادھر امی پریشان, ادھر ابو رو رہے ہیں, ادھر امی رو رہی ہیں, اور ادھر آپ رو رہے ہیں. کتنے سارے لوگوں کو آپ نے رلا دیا, وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بھائی بچہ تو نہیں دیکھا, ہمارا بچہ ایسے کپڑے پہنا ہوا تھا, بھائی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ مل ہی نہیں رہا ہوتا. اب بچہ کیا دیکھ رہا تھا؟ غلطی کہاں پر ہوئی؟ آپ نے امی پر سے, ابو پر سے, یا بڑے بھائی تھے جس کے ساتھ گئے تھے, آپ نے ادھر سے توجہ ہٹا دی. آپ نے ان کو رکھنا ہے نظر میں. پھر جب امی پھر مل جاتے ہیں, زیادہ تر مل جاتے ہیں, لیکن بعض دفعہ بچھڑ بھی جاتے ہیں. تو پیارے بچوں یاد رکھیں, جب بھی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی امی کی, آپ نے ابو کی, اور یہ والی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے, آپ نے نظر نہیں ہٹانی ہے. بعض بچے ہوتے ہیں رہتے ہیں ساتھ ساتھ, کوئی بھی چیز اچھی لگ رہی ہے گھر پہ آ کے بات کریں, ادھر بات نہیں کریں. امی آپ یہ دلا دیں گی, امی منع کر دیں تو مان بھی جائیں, لیکن راستے میں چلتے چلتے یہ خاص باتیں ہیں, یہ خاص باتیں. اسی طرح آپ کو اپنے گھر کا نمبر یاد ہونا چاہیے. آپ کہاں رہتے ہیں یہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے. ابو کا موبائل فون نمبر یا امی کا موبائل فون نمبر آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا معاملہ ہو گیا تو آپ کسی سے کہیں یہ میرے گھر کا نمبر ہے, یہ ملا دیں, تو آپ کے ابو اٹھا لیں گے, تو آپ بتائیں میں اس جگہ پر ہوں. اگر آپ روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے تو حوصلہ رکھنا ہے, تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کرنا کیا ہے, میں نے کرنا کیا ہے. اگر آپ روتے رہیں گے, بعض ایسے رو رہے ہوتے ہیں ہچکی بن جاتے, ایسی آواز آ رہی ہے, ایسی بولیں بیٹا نام جاؤ, بولا ہی نہیں آ رہا ہے. اب جب بولا ہی نہیں جا رہا ہے, بات نہیں کی جا رہی ہے, تو آپ گھر کا نمبر کیا بتائیں گے؟ تو آپ بولیں موبائل دیں, ملا دیں اور بات کر لیں. یہ بات تھوڑی آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں جب وقت آتا ہے نا, وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں. جب وقت آیا, پریشانی آئی, بھول گئے. لیکن آپ نے تھوڑا بار بار جب باتیں سنیں گے نا, نہیں مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے, مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. امی کی, ابو کی, دادی کی, دادا کی, نانا کی, نانی کی جو باتیں ہیں وہ آپ نے کہاں رکھنی ہے؟ اور بعض جو خاص باتیں ہوتی ہیں بیٹا بھولنا نہیں کبھی بھی ہے. جیسے ہرن کا بچہ تھا, ہرنی کا بچہ تھا, اب اس کی امی نے سمجھایا تھا کہ کھیلنا نہیں ہے کسی کے ساتھ, ادھر ادھر اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو اسی طرح جو اچھے بچے ہیں وہ اچھے بچوں کے ساتھ رہیں, اچھے بچوں کے ساتھ رہیں گے اچھے بنیں گے. اور جو گندے بچے ہیں آپ نے ان سے دور رہنا ہے. نہیں بھائی آپ صحیح طرح بات نہیں کرتے, آپ جناب سے بات نہیں کرتے, میں آپ کے ساتھ, ان کو بھی سمجھائیں, ان کو بھی اچھا کرنا ہے, اپنے قریب لانا ہے, نیکی کی دعوت دینے. پیارے بھائی ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا. جی بولے دیکھیں آپ یوں بات کرتے ہیں نا, یوں مت کیا کریں, آپ نے بات یوں کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ یوں اس انداز سے کرنی ہے. اللہ پاک ہمارے سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. تو پیارے بچوں آپ شامل ہو جائیے, اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ, اگلا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے تیزی. تیزی دکھائیے جی. جی تیزی کون کون دکھا رہا ہے؟ میں ہم. چلیں جی میں سوال پوچھوں, سوالات کی طرف آ رہے ہیں, اور آپ میرے ساتھ آ جائیے, آپ آ جائیے, ٹھیک ہے. جس کا جواب درست ہوگا آپ نے اس کو گفٹ دینا ہے. 3 سوالات یہاں سے ہوں گے, 3 سوالات یہاں سے ہوں گے. کوئی کسی کو بتائے گا نہیں, جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے جی. مائک نیچے دے دیں, چھوٹے بچوں کے درمیان مقابلہ. اچھا یہ بتائیے قرآن پاک کون سی زبان میں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے, صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ان کو دیں. جی عربی. جواب درست ہے, 1 نمبر آپ نے حاصل کر لیا. ٹیم بی آپ کی جانب ہے. قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ آسان سوال ہے, آسان سوال. چھوٹے والے بچے کو دیں, چھوٹے والے بچے معلوم ہے؟ آپ دوسرے والے چھوٹے والے نہیں, چلیں ہاتھ کھڑا کریں, آپ ہی بتا دیں. 30 پارے ہیں. جواب کوئی کسی کو بتائے گا نہیں, اگر بتایا یا اشارے سے بتایا تو نمبر نہیں ملے گا. خانہ کعبہ کس شہر میں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ہاتھ کھڑا کرنا ہے, آپ بتائیے. عرب شریف. عرب شریف میں, عرب شریف کے کس شہر میں؟ ابھی ان کی باری ہے نا. آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے, اب بتائیے زور سے. مکہ مکرمہ میں. جی آپ کی جانب آ رہے ہیں, یہ بتائیے سب سے افضل جنت کون سی ہے؟
یوں ہاتھ اٹھتا ہے، بعض بچوں کا یوں اٹھتا ہے پھر یوں آ جاتا ہے نیچے. آپ بھی ٹیم بی کے ہیں، ٹھیک ہے بتائیے. جنت الفردوس. جی ہاں جنت الفردوس جواب. ایک گفٹ آپ بھی لے لیں. چلیں جی 2 سوالات ہو گئے، 2 ٹھیک ہے. آپ کی جانب تیسرا سوال ہے، غوث پاک کا مزار کہاں ہے؟ غوث پاک کا مزار کہاں ہے؟ عزیر شاہ صاحب نہیں آ رہا. حامد بھائی. بغداد شریف میں. بغداد شریف میں جواب درست ہے ماشاءاللہ. آپ کی جانب آ رہے ہیں، بتائیے جی سورہ اخلاص قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ اما پارے میں جواب. اچھا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ آسان سوال آ گیا، انداز ہوتا ہے بچوں کا، اپنا اپنا انداز ہے. اب کہا کہ آپ ان کو دے دیں مائک، ان کو دے دیں، تو وہ یوں دے رہا ہوتا مائک، دیکھ جیسے یہ ہے. کہا کہ بھائی آپ ان کو دے دیں، اب وہ اس کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے پوچھیں. اب جیسے ہی بولتے ہیں آپ ان کو دے دیں، یوں دکھائیں ذرا، تو یوں دے رہا ہوتا ہے. دیکھ خوشی نہیں دے رہا ہوتا. اس کا نا چہرہ مطلب یہ تو مجھ سے پوچھ لیتے، یعنی اس کے دل کی بات یہ آ رہی ہوتی ہے. میں آپ ہے نا مائک ان کو دے دیں تو اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، چہرہ جو ہوتا ہے. آپ نے خوشی دینا ہے. کیسے؟ خوشی ٹھیک ہے. آپ دیں بھائی، آپ دیں، یہ عادت بنائیں. ٹھیک ہے آپ عادت بنائیں. اب امی نے ایک بچے کو دے دی ہے ایک بوٹی ہے، ایک بوٹی دے دی، ایک بھائی جان کو دے دی، یا چھوٹے والے منع کو دے دیے، تو مجھے تو دی نہیں. تو ٹھیک ہے آج ان کو مل گئی، کل آپ کو مل جائے گی. آپ نے چہرہ بنانا نہیں ہے، اتار لیتے ہیں بعض بچے، یوں موڈ آف ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کریں. ہنستے ہنستے آنا ہے، ہنستے ہنستے اچھے انداز سے آنا ہے، اچھے انداز سے جانا ہے. پروگرام اچھے انداز سے شروع ہو اور اچھے انداز سے ختم ہو جائے. جی کس کی باری اب؟ ختم ہو گئے. 3 سوالات آپ سے ہوئے، 3 سوالات آپ سے ہوئے. اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ جی سراج صاحب بتائیے. سراج صاحب ٹیم اے بی بی. کتنے ہوئے، کتنے سوالات ہوئے؟ پورا بتائیں نا ذرا جوش. 3 سوالات ٹیم اے سے ہوئے اور ٹیم بی سے بھی 3 ہوئے. ٹھیک ہے ادھر میں سے ٹیم اے نے 2 کے جواب دیے اور ٹیم بی نے 3 کے جواب دے دیے. 3 کے جواب دیے. تو اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ یہ سیگمنٹ کس نے جیت لیا ہے؟ ٹیم بی نے. جی ہاں یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ٹیم بی نے. پہلے والا سیگمنٹ کس نے جیتا تھا؟ جی مقابلہ بھی برابر ہو گیا ہے. آگے اور بھی سیگمنٹ ہے، تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ جس کا نام ہے بچوں کی دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. چلیں جی پڑھیں. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. کیا تیاری ہے بتائیے؟ لمیاتی نظیروں کا بنا. کس طرح میں؟ لم یا ٹھیک ہے جی. آپ تو گجا من گجا. زبردست. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پرواز. زبردست. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. کس طرح میں؟ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. 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 جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں
ہو کر غم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کے ہو کر غم کھائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں باغا، روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں باغا، روز مغشر شافع مغشر نظر جب آئیں گے، روز مغشر شافع مغشر نظر جب آئیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، میرے عطار آؤ جب وعدہ فرمائیں گے، میرے عطار آؤ جب وعدہ فرمائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر ان زخم جگر دکھلائیں گے۔ آپ یہ کلام بھی تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا میں کجا،
میرے کرتے قدم اور ان کا گھرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج. ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد. ہاتھ تیرے ہاتھ میں نے دیا گئے تیرے ہاتھ میں نے دیا گئے تیرے ہاتھ میں لاج یا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے. دیا آسان شعر ہے, ان کو بتائیے. چلو دیا دیا رے, یہ تو دیا. دیا ٹائم ختم ہو گیا نہ, ایسے نہیں. اب دیا جی ٹائم ختم ہو. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری. کتنا آسان شعر ہے لیکن نہیں آ سکا. تو اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ٹیم. اچھا جی, اب ایک میں مقابلہ کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے درمیان. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے درمیان میں مقابلہ کرنے لگا ہوں. اور مقابلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کلام کون سا پڑھا گیا تھا. ایک آپ بتائیں گے ایک آپ بتائیں گے. آج جو کلام پڑھے گئے ہیں ترتیب بار آپ چاروں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں گے. سب سے پہلے کیا پڑھا تھا آج کے پروگرام میں؟ کیا ہوا تھا؟ غلطی نہیں ہونی چاہیے. غلطی ہو گئی شروع سے لے کے اب تک. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ. آپ نے غلطی کر دی. پہلے ہم پڑھی گئی تھی. پہلا کلام ہم تھا. اس کے بعد کیا پڑھا گیا؟ ہو جاؤ بچوں ریڈی. ہو جاؤ بچوں ریڈی. گڈ گڈ. پھر اس کے بعد ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ. ایسا لگتا ہے. زبردست زبردست. پھر اس کے بعد تو کجا من کجا. آپ لوگوں نے نہیں بتانا ہے. تو کجا من کجا. زبردست. پھر اس کے بعد لم یاتی نذیر و کفی نظر. پھر اس کے بعد کیا پڑھا گیا تھا؟ میں مدینے چلا. میں مدینے چلا. یہی تھا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کتنا یاد رکھا آج کا پروگرام. میں مدینے چلا. تاجدار حرم. آپ لوگ نہیں بتائیں گے. چلیں, تاجدار حرم جواب درست ہے. میرے گندے قدم اور ان کا یہ شعر پڑھا گیا. ٹھیک ہے چلیں مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں فرید بھائی کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بتا دیا تھا لیکن اسی کلام کا شعر تھا نا یہ. ٹھیک ہے, شعر تو وہی پڑھا گیا تھا. پھر اس کے بعد ختم ہو گیا تھا. ختم ہو گیا. ہاں لاج. کون سا لاج؟ حامد. کیا حامد؟ حامد لاج. کیا لاج کیا حامد؟ شعر کون سا تھا؟ بتانا نہیں ہے. بتانا نہیں ہے. آپ ان کا یاد نہیں آ رہا. تو 2 غلطیاں آپ سے ہو گئیں. فیصلہ یہ ہوا ہے. اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا؟ ٹیم اے. دوسرا تیسرا بی. چوتھا پھر ٹیم بی. جی تو آج کا مقابلہ یہ جیت لیا ہے ٹیم بی نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے کلام کی جانب آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو اختتام کریں. تو شمع رسالت ہے عالم